أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بابا سے بلند پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. بچے خاموش ہو جائیں اور جو بڑے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا. میں نے کہا بابا سے بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. چند لوگوں کی آواز نہیں آئی. ایک صلاۃ والسلام علیکم. بات محبت بھری آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اہل سنت کی پہچان آیت ہے. اہل سنت کی پہچان ہے. یاد رکھیے گا جب بھی حضور کی باری آئے درود پڑھنے کا کہا جائے تو خوب جھوم کر مسرور ہو کر خوش ہو کر درود پڑھا کریں. کیوں؟ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں 5 وقت اذان ہوتی ہے. خوش نصیب باجماعت نماز پڑھتے ہیں. نماز فرض ہے. پڑھیں گے ثواب ہوگا, نہیں پڑھیں گے گناہ ہوگا. نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے. معافی کوئی نہیں. رب نے فرض کر دی, معافی کوئی نہیں, پڑھنی ہی پڑھنی ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے,
نماز کی وجہ سے رب نے مجبور کر دیا ہے کہ پڑھنی ہے، مجبور ہے ہم. رب نے مکلف بنا دیا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. ہم مجبور ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اسی طرح روزہ فرض ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. بول نہیں گئے آپ، نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یا روزہ اگر چھوڑ دیں بغیر وجہ کے، بغیر رخصت کے، بیمار بھی نہ ہو، سفر پر بھی نہ جا رہے ہوں، پھر بھی بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے تو کیا مطلب ہے؟ گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ گناہ ملے گا. روزہ رکھنے میں مجبور ہیں. اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائیں. توجہ میری طرف. میں کر رہا تھا نماز فرض، روزہ فرض، حج صاحب استطاعت اگر بندہ ہو جائے تو رب نے کہا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، مال دیا، تمہارا کیا کام ہے؟ جا کے حج کر کے آؤ، میرے گھر کی زیارت کرو. صاحب استطاعت بندہ ہو اور حج نہ کرے تو گناہ گار ہوگا. صاحب نصاب بندہ ہو، زکات نہ دے، گناہ گار ہوگا. معافی کوئی نہیں، جان نہیں چھوٹے گی، مجبور ہے. رب نے کہا کرنا ہی کرنا ہے. نماز کی باری آئی تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، معافی نہیں. روزے کی باری آئی تو کرنا ہی کرنا، رکھنا ہی رکھنا ہے، معافی کوئی نہیں. حج فرض ہو گیا تو کرنا ہی کرنا ہے، معافی کوئی نہیں. زکات دینی ہی دینی ہے، معافی کوئی نہیں. انسان کو رب نے مجبور کر دیا. جب معاملہ آیا رب کی عبادتوں کا، رب نے مجبور کر دیا. لیکن جب باری آئی نا رب کے محبوب کی، رب نے مجبور کوئی نہیں کیا. بلکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، مجبور کوئی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کہا میرا محبوب ہے جو آئے سونے کی بارگاہ میں مجبور ہو کے نہ آئے، مسرور ہو کے آئے. مجبور ہو کے نہ آئے، مسرور ہو کے آئے، خوش ہو کے آئے. اس لیے مصطفیٰ کی جب باری آئی تو رب نے مجبور نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان تم پڑھو. جو سمجھے وہ کہ سبحان اللہ. اے ایمان والو تم پڑھو. رب نے بتایا پتہ ہی کیا ہے؟ بتایا یہ ہے ایمان بھی اسی کا قبول ہوگا جو سونے پہ درود پڑھتا ہوگا. بات تو سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا بہت سی جگہ پہ رب نے فرمایا یا ایھا الناس، اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں، غیر ایمان والے بھی شامل ہیں. ناس لوگ، سارے کے سارے، جس کو رب نے بنا دیا سارے کے سارے مرے گی. یہاں پہ کیا خاص کر دیا، خاص کر دیا کہ محبوب پہ جب درود پڑھنا ہے تو ایمان والوں نے پڑھنا ہے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. کسی اور کو میں توفیق دوں گا ہی نہیں. ایمان والوں کو کہہ رہا ہوں، اور ایمان والا ہوتا ہی تو ہی ہے جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہو. حضرت کے صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ. اسی طرح کا ذوق چاہیے آپ کا. بڑا پیارا کلام پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا اپنی محبت کا نذرانہ حضور کے بارے میں پیش کر رہے ہیں. عاشقوں کو بھی بتا رہے ہیں کیا؟ ایک میں ہی ان پر قربان زمانہ ہے. کہا میں اکیلا نہیں، میرے جیسے بہت سارے عاشق ہیں. ایک میں ہی ان پر قربان زمانہ ہے.
جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو بڑا پیارا شعر، خود رب نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈا، رب نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈا، کیوں کہ محبوب کی آمد ہے دنیا کو سجانا، محبوب کی آمد ہے دنیا کو سجانا ہے۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ پڑھیے۔ خود رب نے، اس کے بارے میں دلیل بھی انشاءاللہ میں دوں گا۔ یہ جو ہم اہل سنت اہل محبت گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو بازاروں کو سجاتے ہیں، ایسے نہیں سجاتے، یہ کہیں سے ثابت ہے جبھی سجاتے ہیں۔ دوسری بات یہ تو ثابت ہے۔ دوسری بات، اہل محبت کے لیے گھروں کو، گلیوں کو، بازاروں کو، مسجدوں کو سجانے کے لیے اہل محبت کو دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اہل محبت کو خوشیاں منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ عشق اپنے فیصلے خود کیا کرتا ہے، پوچھتا نہیں مولویوں سے۔ عشق اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، عاشق اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں کہ میں نے محبوب کی تعظیم کیسے کرنی ہے، محبوب سے محبت کیسی کرنی ہے، یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عاشق پوچھتا نہیں بلکہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کرتا ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا، انہوں نے کہا دوبارہ پڑھے تو میں پڑھ رہا ہوں۔ خود رب نے کہا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چھٹے پارے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ جیسے دیوانے آج سرکار کی آمد کی
کے بیٹھے ہیں کہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور. جا کا معنی ہوتا ہے آیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آیا. تھوڑے سمجھو بھائی کیوں محفل سجائی ہے؟ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے ہے نا, ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے ہے نا, یعنی کہ محبوب رب کے پاس سے ہمارے پاس آیا. اسی حوالے سے میں لینا کہ حضور تشریف لے کر آئے ہمارے پاس, دنیا میں تشریف لے کر آئے, تو رب بھی یہی کہہ رہا ہے قد جاءکم, آ گیا تمہارے پاس, آ گیا تمہارے پاس. اب کہاں سے آیا؟ قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. آگے کیا فرمایا؟ نور. آیا کون ہے؟ نور آیا. اللہ کی طرف سے آیا, تمہارے پاس آیا, اور کون آیا؟ نور آیا. رب نے نور اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وہ کتاب مبین, اور ایک روشن کرنے والی, واضح کرنے والی کتاب آ گئی. اب کتاب جب بات کی تو واضح ہو گیا, وجود آئے تو قرآن آیا, قرآن کتاب ہے. اب نور کس کو کہا؟ ہر مفسر نے یہی کہا ہے کہ نور جس کو کہا وہ ذات مصطفیٰ ہے. رب نے جسے نور کہا وہ ذات مصطفیٰ ہے. پھر ہم دیوانے بھی کیا کہتے ہیں؟ نور ازلی چمکے غائب ہمیرا ہو گیا. پنجابی شاید سمجھ نہیں ہے, پنجابی شاید سمجھ نہیں ہے, میں سمجھا دیتا ہوں. نور ازلی یعنی شاید تیرے میرے لشکار کریم آقا کو کہہ رہا ہے کہ ازلی نور جس کو رب نے نور بنایا ہے, جو ازل سے نور ہے, اس کے بارے میں شاید کیا کہہ رہا ہے؟ نور ازلی چمکے غائب ہمیرا ہو گیا. مصطفیٰ کے آنے سے ہر طرف نور پھیل گیا. نور ازلی چمکے غائب ہمیرا ہو گیا. نور ازلی چمکے غائب ہمیرا ہو گیا. ارے کملی والا آ گیا, ہر جا سویرا. میرے محبوب کے آنے سے ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہو گئی, سویرا ہی سویرا ہو گیا, نور ہی نور ہو گیا. رب نے کیا کہا؟ نور. دیوانے بھی کیا کہتے ہیں؟ نور. پھر کیا کہتے ہیں؟ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. یہ تو اردو ہے لیکن سمجھ آنی چاہیے. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. حضرت محترم آدم علیہ السلام تاجدار ہیں, حضرت نوح علیہ السلام تاجدار ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام تاجدار ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام تاجدار ہیں. اللہ کے سارے نبی تاجدار ہیں, لیکن تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کیا کہتا ہے؟ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. کوئی کتنا ہی بڑا شان والا کیوں ہو, میرے مصطفیٰ سب سے شان والے. خدا تاجداروں میں چمکے.
مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اصل میں خود پڑھنے کا مزہ لیا کرتا ہوں. جب مجھے مزہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا. مجھے مزہ آئے گا آپ سبحان اللہ کہیں گے. جب آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے مزہ آئے گا. میں ایسی بات کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. تھوڑا سا وقت چاہیے. کچھ وقت میرا گزر گیا ہے انشاءاللہ. کچھ وقت میں آپ کروں گا. زیادہ وقت نہیں دوں گا. محبت والا مجمع ہے. میرا دل کر رہا ہے بڑی پیاری بات آپ نے سنا. یہ روایت جب بھی میں پڑھتا ہوں جب بھی میں بیان کرتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. مجھے بڑا سرور آتا ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ اہل محبت کا مجمع ہے, اہل محبت کی محفل ہے. دیوانہ ہر وقت چاہتا ہے کہ محبوب کا ذکر ہوتا رہے. جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی باتیں اسے زیادہ پسند آتی ہیں. اس کی باتیں اگر کی جائیں اسے لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے, سرور آتا ہے. جیسی محبت ماشاءاللہ آپ کی ہے اللہ سلامت رکھے, ایسے ہی ایک دیوانہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے آج بات کیا سے کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان حشر میں آپ کو ڈھونڈنا ہو کہاں ملے. تھوڑے سا آج آپ دنیا میں ہیں, نواب شاہ میں, مصطفیٰ مسجد میں ہیں, بیٹھے ہوئے زندہ ہیں. ایک دن ایسا بھی آنا ہے مسجد ثانی کا موت, میں نے بھی چلے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے, ہم سے پہلے بھی چلے گئے, ہم سے بعد میں بھی چلے جانا ہے. پھر ایک میدان جسے حشر کہا جاتا ہے, میدان حشر کو لگنا ہے. آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے حشر کا دن بڑا سخت ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, سورج سوا نیزے پہ ہوگا. سمجھنا اس بات کو, سمجھنا ہے. نواب شاہ کی گرمی ویسے ہی بڑی مشہور ہے, آپ کو تو پتا ہوگا گرمی لگتی ہے. کروڑوں میل دور ہے سورج. اچھا ابھی الٹا ہے, ابھی الٹا ہے, پھر سیدھا بھی ہوگا, پھر سیدھا بھی ہوگا. اور زمین مٹی کی ہے, پھر تانبے کی ہوگی. تو سوچو جب دور سے اتنا گرم ہے, قریب آئے گا تو کیا بنے گا؟ سوا نیزے پہ ہوگا نا, قریب ہوگا تو کیا بنے گا؟ حالت عجیب ہوگی. مصطفیٰ کی حدیث پاک میں پسینے میں کوئی پاؤں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ٹخنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی کندھوں تک, کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوگا پسینے میں. یہ اس وقت کا عالم ہوگا. پریشان نہ ہو, ہمارا نہیں. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, جو سمجھا ہے کہے نا سبحان اللہ. تصویر کے نا دو رخ ہوتے ہیں. تصویر کے رخ کتنے ہوتے ہیں؟ دو. یہاں سیدھا اور یہاں الٹا. یہ جو تصویر کا رخ میں دکھا رہا ہوں یہ کسی اور کے لیے ہے, عاشقوں کے لیے نہیں.
سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی بابا جی فرمائیں. کہا آپ نے جو بیان کیا قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق بالکل سچ ہے, میں مانتا ہوں, اس کا انکار کوئی نہیں, اس کا انکار کوئی نہیں, واقعی بڑا سخت دن ہوگا. لیکن سوال یہ ہے, جی کیا سوال ہے علامہ صاحب, پوچھنا یہ ہے جو اتنا سخت دن ہوگا, اتنا پریشانیوں والا, اتنا دہشت والا دن ہوگا, اس محشر کے میدان میں محمد ہوں گے؟ علامہ صاحب کہتے ہیں ہاں ہوں گے. بس وہ کہتا ہے اگر محمد ہوں گے تو پھر خیر ہے. ماشاء اللہ, آپ کے ذوق اسلام میں بحث کر رہا تھا کہ بابا جی کیا کہتے ہیں. علامہ صاحب ایک بات بتائیں, کیا جہاں پہ اتنی سختیاں ہوں گی, جہاں پہ اتنی سختیاں ہوں گی, بتائیں وہاں پہ محمد ہوں گے؟ وہاں پہ محمد ہوں گے, وہاں پہ کملی والا ہوگا؟ کہاں ہاں ہوگا. کہاں جہاں پہ مصطفیٰ آ جاتے ہیں پھر وہاں تکلیفیں تو نہیں رہتی, کہاں نہیں یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی, ساری کی ساری دور ہو جائیں گی. جب مصطفیٰ کو عاشق دیکھ لیں گے پھر تکلیف ساری کی ساری راحتوں میں بدل جائے گی. تکلیف ساری کی ساری راحتوں میں بدل جائیں گی. شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی, چلو میں سمجھا دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام, باقی آپ نے سنا ہے رب نے بڑا حسین بنایا ہے, بڑا حسین بنایا, اس کے خزانوں میں کبھی کوئی نہیں, بڑا حسین بنایا ہے. جب زلیخا پہ تانے کسے گئے نا کہ تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی, پھر انہوں نے کیا کہا, آؤ تمہیں بھی دکھا دیتے ہیں, مجھے تانے دیتی ہو تمہیں دکھا دیتی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا پردہ ڈال کے آنا, جب میں کہوں نا نقاب اٹھا دینا. ان کو بلایا, سہیلیوں کو دعوت دی, ہاتھ میں پھل دے دیے, چھری دے دی, انہیں کہا اس کو کاٹو. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا آ جاؤ اور پردہ اٹھا دو, پردہ اٹھا دو. جب حضرت یوسف علیہ السلام پردہ اٹھایا نا, عورتیں اتنی محو ہو گئی, اتنی گم ہو گئی, دیکھتی رہ گئی, دیکھتی رہ گئی, وہ پھل بھی کٹ گیا, انگلیاں بھی کٹ گئی, محسوس کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا. اچھا آپ کی انگلی کٹے, محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو نہیں بول رہا مجھے لگتا ہے چھری منگانی پڑے گی, پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا. یار چھری جب چلے گی, آپ کا ہاتھ آپ کی انگلی کاٹے گی, کیا مطلب ہے؟ درد نہیں ہوگا؟ ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا, مجھے بھی ہوگا, آپ کو بھی ہوگا. لیکن جب بندہ کسی چیز میں محو ہو جاتا ہے نا, گم ہو جاتا ہے, اس کی ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے نا, پھر اگر کٹ بھی جائے نا پتہ کوئی نہیں چلتا, پتہ کوئی نہیں چلتا, پتہ کوئی نہیں چلتا, محسوس ہے کوئی نہیں ہوتا. اس نے یوسف بڑا حسن ہے, لیکن سن میرے نبی کی شان کیا ہے, سارا کا سارا حسن یوسف میرے مصطفیٰ کے حسن کا ایک جزو بنتا ہے, ایک چھوٹا سا حصہ بنتا ہے. میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جتنی مرضی پریشانیاں ہوں, چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا جائے گا ساری پریشانیاں راحتوں میں تبدیل ہو جائیں گی. پھر پریشانیاں نہیں رہیں گی, بلکہ راحتیں لگنے لگ جائیں گی, راحتیں لگنے لگ جائیں گی. اسی لیے عاشق کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ اگر میدان محشر میں آپ کو ڈھونڈنا ہو, کہاں پھر نہیں سکتے, اتنا بڑا سمجھا کے ہیں, پھر نہیں سکتے. میں نے پہلے جملہ کہا تھا, عاشق یہی چاہتا ہے کہ صورت یار ہر وقت سامنے ہو. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے, جس سے محبت ہو جاتی ہے نا, دل بھی یہی چاہتا ہے
چہرے کا رنگ اڑا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوتا ہے. ٹھنڈے ہو گئے آپ. شاید میرے ناقص علم ہے، میرا ناقص علم ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. میں اس سے کہا ہوں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ ہر صحابی مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہے. ہر کسی نے بڑا اپنے انداز میں عشق کیا. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں نا چہرے کا رنگ اڑا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، چہرے کا رنگ اڑا ہوتا ہے. جب چہرے کا رنگ اڑا ہو نا سامنے دیکھنے والا پہچان جاتا ہے. اور مصطفیٰ تو دین کی بات بھی جان جاتے ہیں، مصطفیٰ تو دین کی بات بھی جان جاتے ہیں. چہرے کا حال کیسے نہیں پہچانتے؟ اپنے دیوانے کو جب دیکھا نا پوچھا صوبان کیا بات ہے؟ آج چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. چہرے کا رنگ آج کچھ پہلے جیسا نہیں، رونق وہ والی نہیں جو ہوتی ہے. یا رسول اللہ ایک غم ہے، ایک پریشانی ہے، ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے جو پریشان کر رہی ہے. اچھا صحابہ کو پتا تھا غموں کے مداوے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. یہ سائڈ جاگی ہوئی ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے، بازی لے کے جا رہی ہے. اس طرح باتیں زیادہ ہیں لیکن آواز تھوڑی جا رہی ہے. آپ کی سبحان اللہ اور میری سبحان اللہ. میں کر رہا ہوں حضرت سبحان جب رنگ اڑا ہوا تھا آ گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ آج کچھ ہے جو چہرہ بتا رہا ہے. اچھا آپ کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ مجھے چلنے نہیں دے رہے، چلا لیتا ہوں آپ کو. ذکر مصطفیٰ کرنٹ ہے، ذکر مصطفیٰ کرنٹ ہے. اچھا ماشاءاللہ لائٹ آ گئی ہے. کرنٹ دو چیزوں کو لگے، مختلف چیزوں کو مختلف کام کرتا ہے. کرنٹ ایک ہی ہوتا ہے، تار ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کا عمل الگ الگ ہوتا ہے. اے سی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی تھوڑے بولے. اے سی دیکھا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا اے سی جب چلتا ہے ہوا کیسی دیتا ہے؟ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے. اچھا دوسرا ہوتا ہے ہیٹر. سردی تو آپشن میں ہوتی نہیں ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے ہیٹر، جب وہ چلایا جائے تو کیسی ہوا دیتا ہے؟ گرم دیتا ہے. ماشاءاللہ پتہ ہے. اے سی چلے تو ٹھنڈی ہوا اور ہیٹر چلے تو گرم ہوا. میں آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا تار ایک ہی ہے، بٹن ایک ہی ہے، لیکن جب چلایا جائے اور تار لگائی جائے اے سی کے اندر ہوا دیتا ہے
सामने हो। अब हजरत सुभान जब आए ना, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, पूछा सुभान आज कोई बात है? या रसूलल्लाह हाँ है, एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, एक दुख है, तकलीफ है। कहा सुभान मेरी बारगाह में आ गए हो, अभी तक है? समझे कोई नहीं मेरा जुमला, आप समझे कोई? जाया कर दिया, बड़ा जुमला था। ऐ सुभान मेरी बारगाह में आ गए हो, फिर भी है? हम सभी राहतों तस्वीर में डल जाते हैं, जब कदम होता है हालात अभी भी है? या रसूलल्लाह जी है, बताओ फिर क्या है, अभी हल कर देते हैं। देरी कोई नहीं, मुश्किल को हल करना देरी कोई नहीं, परेशानी को दूर करना देरी कोई नहीं। या रसूलल्लाह परेशानी ये है, गम ये है, मैं भी जिंदा हूँ, आप भी ज़ाहिरी वजूद के साथ मेरे सामने मौजूद हैं। या रसूलल्लाह बाहर जाता हूँ ना, काम में दिल कोई नहीं लगता। इश्क वाला समझेगा मेरे जुमले। मैं इश्क वालों के लिए इश्क का बोल, मैं कुछ और लेके आया था, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ वाले बैठे तो किसी और तरफ चलते हैं, इश्क की बातें करते हैं। और याद रखें हर शय खुदा ने बनाई है सोने मदनी दे वास्ते, सुभान क्यों? या रसूलल्लाह ध्यान जो आपके पास होता है, मैंने पहले अर्ज किया, उसने यूसुफ बड़ा आला है, औरतें हाथ भी काट लेती है, पता नहीं लगता। जिसने यूसुफ को देखा उसे हाथ के कटे का पता नहीं चलता। जो हुस्ने कुल देख ले, काम में दिल लगेगा क्या? जो हुस्ने कुल देख ले, रब ने महबूब को सारा दे दिया है, सारा हुस्न दे दिया है, तो इतना हुस्न देख ले, क्या काम में दिल लगेगा? या रसूलल्लाह काम में दिल ही कोई नहीं लगता, काम में दिल ही कोई नहीं लगता। फिर या रसूलल्लाह जब दिल करता है, जब दिल करता है, जब दिल करता है, काम छोड़ देते हैं, दौड़ के आपके पास आ जाते हैं, दीदार कर लेते हैं, आंखों को ठंडा कर लेते हैं। जब दिल करता है, मैं भी जिंदा, आप भी मौजूद हैं। जब दिल करता है, अगर फजर में दिल करे, फजर में आ जाते हैं, ज़ोहर में दिल करे, ज़ोहर में आ जाते हैं, इशा में दिल करे, इशा में आ जाते हैं, दरमियान में जब दिल करे दौड़ के आ जाते हैं, दीदार करके आंखों को ठंडा कर लेते हैं, दिल को सुकून मिलता है। सुभान एक परेशानी क्या है? जब सामने आ रहा है, फिर परेशानी क्या है? महबूब सामने है, परेशानी क्या है? या रसूलल्लाह यहाँ पर तो जब दिल करता है देख लेते हैं, परेशानी यहाँ की नहीं वहाँ की है। परेशानी यहाँ की नहीं वहाँ की है। सुभान क्या मतलब? या रसूलल्लाह आप सबसे औला वाला हमारा नबी, थोड़ा समझे। या रसूलल्लाह आप सबसे औला है, नबी उल अंबिया है, इमाम उल अंबिया है, सरदार अंबिया है, सारे आपके मुक्तदी हैं, आपकी समझ वाला वाला है। आप नबियों से भी ऊंचे मकामों में होंगे, मैं गुलाम हूँ, गुलाम के मकाम में होगा। या रसूलल्लाह यहाँ
پیار کرتا ہے معاشر میں اسی کے ساتھ جاتا ہے. جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے یہ کہے گا مصطفیٰ نے ہر عاشق کے لیے دے دیا ہے اور مصطفیٰ سے عشق کرو. اور بابا جی فرماتے تھے اننے ماں پیار کرو مصطفیٰ, اننے ماں پیار کرو. ایک دیکھ کے پیار نہیں کرنا. میں نے پہلے کہا تھا عاشق پوچھتا نہیں ہے میرے پیار کیسے کرنا ہے. ہم نے اننے ماں پیار کرنا ہے مصطفیٰ سے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے بتا دیا ہے دنیا میں پیار کر کے آنا تمہارا کام ہے, معاشر میں اپنے ساتھ رکھنا مصطفیٰ کا کام ہے. سبحان اللہ. معاشر میں اپنے ساتھ رکھنا مصطفیٰ کا کام ہے. اب اسی لیے ایس کر رہا تھا دیوانہ کیا چاہتا ہے بس یار کا چہرہ, محبوب کا چہرہ سامنے ہو. یا رسول اللہ یہاں پہ تو دیکھ لیتے ہیں, حشر میں ملنا ہو تو کہاں ہے؟ سبحان اللہ. دیوانوں اچھا آپ کو سختیاں بتا دی. اب اگر پتا نہ ہو محبوب کہاں ہوں گے کیا ڈھونڈ سکتے ہو؟ سمجھے نہیں؟ آپ سے سوال ہے. ابھی پتا میں بتا دیتا ہوں, اگر نہ بتاؤں معاشر میں ڈھونڈ لو گے مصطفیٰ کہاں ہے؟ نہیں ڈھونڈ سکتے. کیوں؟ پہلے بھی ہوں گے بعد والے بھی ہوں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے اتنا مجمع نہیں ہوگا, بہت بڑا مجمع ہوگا. پہلے کی امتیں بھی ہوں گی, پہلے کے نبی بھی ہوں گے, بعد میں جو آنے والے سارے ہوں گے. اتنا بڑا مجمع ہوگا. ڈھونڈ لو گے مصطفیٰ کو؟ لگتا ہے ڈھونڈ لو گے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد. اچھا ڈھونڈ بھی نہیں سکتے, سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے ہو. ایک دم پھر سے محبت کے ساتھ کہ سبحان اللہ. پتا بتا دیتا ہوں مصطفیٰ کہاں ملیں گے. صحابی نے بھی اسی لیے پوچھا تھا تاکہ آنے والوں کا بھی راستہ آسان ہو جائے. اچھا ویسے مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ چلو مقام تو میں بتا دیتا ہوں کہاں ملیں گے, لیکن مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے حبیب خدا جداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. کیا بات ہے, دیوانوں ڈھونڈنا مشکل ہوگا. ساری کائنات میں مصطفیٰ چمک نہیں رہے ہوں گے, چمک رہے. لیکن آپ پھر بتا دیتا ہوں کہ مصطفیٰ ملیں گے کیا, کہاں پر, آسانی کے ساتھ کہاں ملیں گے. یا رسول اللہ محشر میں اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو کہاں ملو گے؟ کہاں ملو گے؟ دیوانے وہاں ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں وہاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اچھا ایسا کرنا میزان عمل پہ آ جانا. کہاں آ جانا؟ میزان عمل. میزان عمل پہ آ جانا, یعنی اس ترازو کے پاس آ جانا جس پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. دنیا پہ میں کیوں نہ کہوں, کیوں نہ بلڑا تیرے اعمال کا بھاری نصیب. سمجھے نہیں ہے؟ کیوں نہ بلڑا اب تو میزان
سبحان اللہ مصطفیٰ کیا کہیں گے؟ رک جاؤ، رشتے رک جائیں گے. مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ایک بار تو نے حساب کر لیا، ایک بار میری سفارش بھی کر لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کی بات مانی جائے گی. مصطفیٰ کی بات مانی جائے گی. لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، واپس لایا جائے گا، میزان پر لایا جائے گا. حضور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا میزان عمل میں رکھیں گے، کہیں گے اب بولو. ادھر والے بازی لے گئے، ادھر والے بازی لے گئے، حالانکہ تھوڑے پھر بھی لے گئے. چلے کوئی بات نہیں. جیسی آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کر رہا تھا، حضور چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، پرچی نکالیں گے، کاغذ کا ٹکڑا وہ رکھیں گے اور کہیں گے پھر بولو. اچھا یہ معاملہ کب کا ہو رہا ہے؟ جب ایک امتی پھنسا ہوا ہے، جب امتی پھنسا ہوا ہے، جہنم کے لے جانے کا حکم ہو چکا ہے، اسے لے جاؤ، اس کے گناہ کا بڑا بھاری ہو گیا ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ. اس وقت کا یہ معاملہ ہے. سوچو جو سبحان اللہ نہیں بول رہے تم میں سے کوئی ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں سبحان اللہ کہہ لو تو کام آئے گا. آپ میں سے کوئی ہو، میں ویسے بات کر رہا ہوں، امت ہی پھنسے گا. پھر مصطفیٰ کیا کریں؟ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نام عمل میں رکھیں گے اور کہیں گے اب تولو. جیسے ہی تولا جائے گا نا تو سارے کے سارے گناہ ہوں گے جنہوں نے نیکیوں کا پلڑا نیچے کر دیا ہوگا، تو صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ایک ٹکڑا صرف کاغذ کا چھوٹا سا بھاری ہو جائے گا. اس بندے کی جان چھوٹ جائے گی. جب اسے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے گا. مصطفیٰ قدموں میں عرض کرے گا، جانتا نہیں ہوگا، عرض کرے گا حضور آپ کون ہیں جس نے اتنی مشکل میں میری دستگیری کی ہے؟ میری جان چھڑائی ہے، میں تو جہنم میں جانے والا تھا. آپ کون ہیں جس نے کرم کیا ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا نہیں جانتا. کہا تو نہیں جانتا، میں تو تجھے جانتا ہوں. میں تو تجھے جانتا ہوں. اے حضور ہستی کون ہو؟ کہا وہی ہوں جس پر تو نے جھوم کے درود پڑھا تھا. تیرا نبی ہوں. یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟
ٹھیک ہے نا، وہاں پر نہ ملے پھر ایک جگہ تو میں نے آپ کو بتا دی، دوسری جگہ بتائیں گے وہاں پہ نہ ملے تو سبحان اللہ۔ دوسرا مقام ہے مصطفیٰ حوض کوثر پر ملے گے۔ کہاں ملیں گے؟ حوض کوثر پر ملیں گے۔ تیسرا مقام میں نے آپ کو نہیں بتانا، آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ دماغ میں تھوڑی تشنگی ہونی چاہیے، میرا وقت مکمل ہو گیا ہے، میں بار بار اسی لیے گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، وقت بڑھائے میں دماغوں کو زیادہ ڈوز نہیں دیتا، ماشاءاللہ مسجد بھر گئی ہے، میں دماغوں کے اوپر زیادہ وزن نہیں ڈالتا، کیونکہ زیادہ وزن ڈالا جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا تقریباً میرا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن میں اسی بات کو ختم کرتا ہوں، اسی بات پہ بات کو ختم۔ اچھا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے، میزان عمل پر نہ ملے، کہاں ملیں گے؟ دیوانے کی تمنا کیا ہوگی؟ بس اس میدان معاشر میں محبوب کا چہرہ نظر آ جائے، جہاں مرضی نظر آ جائے، محبوب کا چہرہ نظر آ جائے۔ کیوں؟ مشکلیں حل اسی پیارے چہرے کو دیکھ کے ہوں گے۔ اچھا اگر یاد رکھے بڑا خطرناک دن ہوگا اگر مصطفیٰ نہ ہو، سمجھے کوئی نہیں؟ آپ یار بات ہے، سمجھے کوئی نہیں؟ حضور کو اگر میدان معاشر سے نکال دیا جائے، نکال تو کوئی نہیں سکتا، ایک مثال کا فرض کر رہا ہوں، اگر حضور کو تھوڑی دیر وہاں سے غائب کر دیا جائے، بتائیں بڑا ہی برا حال ہوگا، یقیناً بڑا برا حال ہوگا۔ مصطفیٰ ہوں گے تو پھر مشکلیں راحتوں میں بدلیں گی نا، تو اسی لیے دیوانہ کیا چاہتا ہے کہ محبوب کا چہرہ نظر آ جائے۔ یا رسول اللہ میزان عمل پہ میں آ گیا، آپ کو نہ پایا وہاں پر، پھر کہاں ڈھونڈوں گا؟ یا رسول اللہ دوسری جگہ بھی تو بتائے نا، دوسری جگہ بھی بتائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں وہاں نہ ملوں حوض کوثر پہ آ جانا، حوض کوثر پہ آ جانا۔ اچھا حوض کوثر یہ ایک جنتی نہر ہے، مصطفیٰ نے فرمایا یہ حوض کوثر اس کی شان ایسی ہے کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، دودھ سے زیادہ اچھا اتنی خوبیاں ہیں، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اچھا ایک بڑی پیاری بات، اس کی شان پتہ کیا ہے؟ جو ایک بار پی لیتا ہے نا دوبارہ پانی پینے کی حاجت ہی نہیں دیتا، دوبارہ پانی پینے کی حاجت نہیں دیتی۔ سورج سوا نیزے میں کھڑا ہے، زمین تانبے کی ہے، لیکن رب نے محبوب کو شان کیا دی ہے؟ سونے جس کو ایک گھونٹ بھی پلا دے گا سب اثر ختم ہو جائے گا۔ سمجھے ہی نہیں یار، رب نے ایسی شان کا حوض مصطفیٰ کو دیا ہے کہ سونے جو تیرا ہوگا اس پریشانی کے عالم میں بھی پریشانی میں نہیں ہوگا، جو تیرا ہوگا پھر ہم حوض کوثر دیں گے، اس کی پیاس بھی ختم کر دیں گے، اس کی پریشانی بھی ختم کر دیں گے، اس کی پریشانی بھی ختم کر دیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہاں پر آپ کیا کر رہے ہو؟ سوال ہے نا، کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا میری پیاسی امت پیاس کی وجہ سے آ رہی ہوگی، میں محمد بھر بھر کے جاؤں گا۔ مجھے اشارہ ہو گیا کہ آپ نے ختم کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا بھر بھر کے جاؤں پلا رہے ہوں گے۔ جب عاشقوں کے سامنے نا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے مجدد دینوں میں شاہ امام احمد رضا خان جب اس بات پہ پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
دیتا وہ ہے دلاتے میں نے بھی پاس نہیں ہونا، میں نے بھی بخشا نہیں جانا، حق نے بھی بخشا نہیں جانا، لیکن بات جب مصطفیٰ پہ آئے گی اس کی بخشش اس کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے اور انا آتینا کل کوثر ساری بصیرت